اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔ کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کر، کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے، میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے، فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ اب میں امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے محاصرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا، 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے، تھوڑا کام والے کو دے دو، تھوڑا چوکیدار کو دے دو، تھوڑا گلی محلے میں دے دو، تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو، سب ہمارے احسان کے نیچے رہیں گے۔ کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا؟ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، آج تک میری نظر میں موجود ہے۔ تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا؟ اولاد کسے نہیں پیاری ہوتی؟ بچوں کو دیکھ دیکھ کے بندہ کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے، اولاد کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو سکون ہوتا ہے، انسان کی طبیعت شاش بشاش ہوتی ہے۔ حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی
मैंने तो हिजरत भी की, जिहाद भी किया। उसामा तो उन दिनों बच्चे थे। तो हजरत सैयदना उमर फारूक जवाब में कहने लगे, पुत्र, उसामा के वालिद जैद ने भी हुजूर के घर में नौकरी की, उसामा भी नौकरी कर रहा है। हजरत उमर की शान क्या है ज़माना जानता है, पर फिर भी हजरत उमर फरमाने लगे, तूने अपने बाप के साथ हिजरत की, फरमाया उनकी खिदमत ज़्यादा है हुजूर के घर में, लिहाजा उनका वजीफा भी ज़्यादा लगाया जाएगा। चादरें आई थी माले गनीमत में, ढेर सारी चादरें, ढेर सारी। हज़रत उमर ने सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान की अज़वाज पर, सहाबियात पर वो चादरें तकसीम कर दी। एक चादर बड़ी खूबसूरत निकली अंदर से, तो सब कहने लगे, हुजूर ये ना खातून अव्वल के लिए सूट करेगी, आपकी अहलिया के लिए सूट करेगी, कभी आप घर ले जाए ना, ये सबसे बेहतर है। तो ये हजरत उमर की बालग नजरी है। वो क्या बंदा हुआ जिसकी हर जगह नजर ही ना हो। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहा, जनाब ये चादर बड़ी हसीन है, आपके घर वालों पे जचेगी। तो हजरत उमर फरमाने लगे, नहीं, एक सहाबिया है हजरत उम्मे सुलैत रदी अल्लाह तआला अन्हा, उन्हें बुलाओ, ये चादर उन्हें दूंगा। हुजूर उस खातून को ये चादर देने की वजह भी तो बयान करें। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, जब ओहद में ढेर सारे लोग जख्मी हो गए थे और भगदड़ मच गई थी और हालात खराब हो गए थे, तो फरमाया मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस एमरजेंसी की हालत में भी जनाब उम्मे सुलैत मिशकीज़ा पकड़ पकड़ के जख्मियों को पानी पिला रही थी। उस खातून की खिदमात है उम्मत के लिए, उसने ड्यूटी की है सहाबा के लिए, लिहाजा उस औरत का ज्यादा हक बनता है कि उसको ये एजाज दिया जाए। मेरिट की बुनियाद पर तकसीम होगी, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं होगी। इसका हक ज्यादा बनता है, इसका दर्जा ज्यादा बनता है, खिदमात ज्यादा है, इसने अपनी ड्यूटी ज्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम दी है। जब तक चीजें आप वुसअत कल्बी नहीं लाते अपनी तबीयत में, जब तक आप गुंजाइश ज्यादा पैदा नहीं करते, उतनी देर तक हालात उस तरह के नहीं होते। फिर एक और मुसीबत बन गई है, वो मुसीबत है लेवल की। ये काम मेरे लेवल का नहीं। जब आप अपने लेवल से नीचे उतरेंगे, प्रोटोकॉल से जरा नीचे उतरेंगे और छोटी छोटी बातों पर खुद तवज्जो देंगे, छोटी छोटी चीजों पर। हजरत उमर जुमा पढ़ा रहे थे, एक सहाबी देर से आए। अब ये नमाज का पूछना, जुमे का पूछना, मतलब हुक्मरान साहब तो ऊपर लेवल के हैं, वो तो पूछेंगे कि जनाब मेरे साथ तो आप कौमी सतह का बंदा बिठाएं, ये वाली बातें। लेकिन छोटे छोटे सुराख पैदा होते हैं, फिर बंद टूटते हैं, हालात बिगड़ते हैं। कौमों का इखलाक छोटी छोटी जगहों पे पहले बिगड़ता है। छोटी छोटी जगहों पे बच्चा पहले छोटी चोरियां करता है, खुदा माफ फरमाए अगर उसे रोका ना जाए, फिर वो बड़ी जगहों पे जाके हालात खराब करता है। हजरत उमर फारूक एक सहाबी देर से जुमा पढ़ने आए, तो हजरत उमर ने बाद में बुला लिया, फरमाया तुम इतने समझदार आदमी हो कि अगर जुम्मे में देर से आओगे तो बाकी लोगों का क्या बनेगा। तो सहाबी आगे से कहने लगे, मुझे पता था आपने पूछना है, और मैं तो कहीं काम में मसरूफ था अमीरुल मोमिनीन, मैं तो दौड़ा आया हूँ, मैं तो गुस्ल भी नहीं कर सका, वुजू करके मस्जिद में आ गया जुमा पढ़ने। तो उमर फारूक उनकी बात सुन के खुश हुए, फरमाने लगे, रब तेरा भला करे, इस तरह करना, आइंदा जुमा पढ़ने आना तो गुस्ल करके आना। मेरे नबी पाक ने गुस्ल करने का इरशाद फरमाया जुमे वाले दिन, गुस्ल करके आना। इन बातों का भी, यानी हुकूमत के कौमी मामलात और आलमी नुक्ता नजर भी उनके ज़हन में है। और यहाँ तक जो बारीक चीजें, यानी हजरत उमर फारूक गुजर रहे थे तो किसी बाग के कोने में खड़े होके कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो खजूरें इकट्ठी कर रहे थे। तो हजरत उमर ने कहा, किसके बाग में लगे हुए हो? सब बच्चे दौड़ गए। तो हजरत सनान बिन सलमा फरमाते, मैं भी छोटा था, मैं खड़ा हो गया, तो मैंने कहा, हुजूर हमने तोड़ के नहीं खजूरें खाई, गिरी हुई खाई हैं, और आपको पता है जो रास्ते में गिर जाएं वो उठानी नाजायज नहीं होती, तो हुजूर ये गिरी हुई खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हजरत उमर फारूक बच्चे की बात सुन के कहने लगे, रब तेरा भला करे, तूने सही बात की तरफ मेरी तवज्जो करा दी है, अल्लाह तेरा भला करे। और फिर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु उस छोटे से बच्चे के पास खड़े हो गए। कौन? किसके पास हूं? नहीं, ख्वाब तो नहीं देख रहे मैं और आप,
हुक्मरान वक्त 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बच्चे के पास खड़े हो गए, छोटे बच्चे के पास। दुकान पे गरीब आदमी चढ़ आए ना तो दुकानदार साहब इल्ला माशाल्लाह उनका मिजाज खराब हो जाता है। और तीसरी चीज के ना वो वाली दिखाओ तो कहते लैनी है तो ले तो जा। और अगर तगड़ा बंदा आ जाए वो कहते हैं जनाब आप इस तरह करें, निशानदेही कर दे, मैं इंशाल्लाह खरीद के ला के पेश कर दूंगा। मिजाज बदल जाता है। गरीबों के पास, छोटों के पास, आम आदमी के पास आप जाएं, हमारे हुक्मरानों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, पीरों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, बड़े उलमा का आम आदमी से गैप ज्यादा है, ताजरों का आम आदमी से गैप ज्यादा है, शीशे के बड़े बड़े महल्लात में, सोसाइटियों में बसने वालों का गरीबों से गैप ज्यादा है। इसलिए अमीर गरीब की तफरीक बढ़ गई है, हालात और तरह के हो गए। बाज गुरबा अमीरों से नफरत करने लग गए। हमारी शादी, ब्याह, तकरीबात, अफ्तारियां, उनमें हम अपने लेवल के लोग बुलाते हैं जिनसे हमें कारोबारी जरूरियात वाबस्ता होती हैं। हमने इस तरह का माहौल बनाया, उसका नुकसान ये हुआ है कि मुआशरे में कई किस्म की सोचें पनपने लगी हैं, वसवसे गालिब आने लगे। बाजों का तंग आमद बजांग आमद, जब गरीबों के बच्चे ज्यादा तंग आते हैं फिर हथियार उठाते हैं, फिर कलम छोड़ देते हैं। सोचने की जरूरत है मुल्क में कि बुराई जन्म लेती कहां से है। यहां तक उतर के हजरत उमर फारूक इन लोगों से प्यार करते। अब वो बच्चे ने बात सुना दी हजरत सनान बिन सलमा ने, तो जनाब उमर फारूक से बच्चे ने फटाफट एक और फरमाइश भी कर दी। कहने लगा हुजूर मैंने खजूरें ज्यादा जमा कर ली हैं, वो मेरे दोस्त सारे भाग गए हैं आपको देख के, अब मैं जब जाऊंगा ना तो खजूरें मेरे हिस्से की हैं। हूं मैं गरीब बच्चा, माड़े घर से ताल्लुक है, वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हजरत उमर के साथ सिपाही भी थे, सारा कुछ भी था। हजरत उमर ने बच्चे का बाजू पकड़ा, फरमाया चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूं। हजरत उमर उस गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा तेरा पुत्र था, पकड़ के इसलिए लाया हूं कोई अमीर ज़्यादा इस गरीब के बच्चे को तंग ना कर सके, अल्लाह कोई एक भेजना। हजरत फारूक आजम का मानने वाला जो गरीब के बच्चे का बाजू थामे और उसे कहे कि कोई अमीर ज़्यादा इस पर जुल्म नहीं करेगा, कोई इसे थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई इसके हिस्से के नंबर नहीं लेगा, कोई इसकी जगह रिश्वत दे के नौकरी पे नहीं बैठ जाएगा, कोई इसकी जगह पैसे दे के आगे नहीं बढ़ देगा। कोई आए ना जो अश्क शोई करे, जो आंसू पूछे लोगों के। लेकिन यहाँ तो मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे। मेरे अजीजों, इस नहज पर दीन ने हमें असबाक पढ़ाए, इस नहज पर। हजरत उमर छोटी चीज़ों का, मस्जिद नबवी शरीफ में आपने देखा दो लोग ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो हजरत उमर ने फरमाया इन्हें बुला के लाओ। बुला के लाया, फरमाया तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए पाए नजर होश में आ ये कुव्वे नबी है। आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। पता नहीं वहां सारे नारे ही गलत हैं। किसी के मुर्दाबाद का नारा हो तो वो भी गलत, और किसी के जिंदाबाद का नारा हो तो वो भी गलत। वहां एक ही नारा सिर्फ अच्छा लगता है, वो क्या है? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा। वहां एक ही नारा अच्छा लगता है कि सोने आ गए हैं, नजरे करम हो जाए। या रसूलुल्लाह पहुंच गए हैं, रोजे दे दुआले ने गुलामा दियां टोलियां, ओ वेखो एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। वहां यही नारा अच्छा लगता है, लब वाह है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां। कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और कुर्बान जाऊं अपने इमाम पर, उस कलम पे बारी जिससे वो लिखा करते थे। कहने लगे काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा जो था किसी ने कि अजीमत किधर की है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, वरना असले मुराद हाजरी तो उस पाक दर की है। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने ना उन दो लोगों को बुलाया और बुला करके फरमाने लगे कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा जी हम ताइफ के रहने वाले हैं। फरमाया तुम्हें पता नहीं ये नबी पाक का रोज़ा है, हुजूर की मस्जिद है, यहाँ आवाज़ ऊंची नहीं करते, तुम्हें खबर नहीं? और फिर हजरत उमर फरमाने लगे अगर तुम मदीने के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें कोड़े मारता।
میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے، جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں وہ آئے. دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے، مزاج میں نرمی. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا صفائی کی، مال غنیمت کی میں نے صفائی کی، تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا. تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 آدھ دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب، ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے، یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے. وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے. یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے. گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے، دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے. گھر کے اندر ہی. اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے. ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی، حکومت تو ہماری رہے گی نا. تو ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت. یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا. تو حضرت عمر کے بیٹے گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا. تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا. میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ. تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں. چھوٹے بچے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا. میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا. میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا. فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے. اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا. اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا. اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ جرام. حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات میں توجہ کی. حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے. اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا. ڈر جا رب سے. کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں. ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا. کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی. اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا. کس چکر میں؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی ہے درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے. میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے. فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں. یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. اب میں امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا. اب یقین کریں ہمارا آزما خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو. میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں. چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایویں کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی کادی بلے. مجھے پوچھ لو، مجھے جان لو، میرا نام لے لو، میں بھی آیا ہوں، میں بھی ہوتا ہوں. میرا بھی یہ تذکرہ ہے، میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی. یہ تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف واصف ہی ہوئی. یہ تو بڑی بات کی بات ہے. تو بات کی بات ہے صاحب،
ورنہ من نانم کے من نانم، جو ہم ہیں اس کا ہمیں پتا تو ہے نا بھائی. کبھی بھی یہ جو ذات کا چکر ہے نا، میں بھی ہوں مجھے بھی، او بھائی یاد رکھو میں کون ہوں. یہ جو نام نمود اور یہ خواہشیں اور یہ جو بکار، یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے. جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے. فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو، فلانے تو کمزور بندے یہ کام کر. حضرت عمر فاروق، اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا، میں حکم دیتا ہوں. اتنا تگڑا بندہ. جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح شام پڑھ کے دیکھیں. حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی. اب تو موبائل ہے نا، ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آئی. اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا. اس جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں. ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی. یہ حضرت عمر کو جا کے دینا. وہ بڑے پریشان ہوں گے. وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں. کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں. بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا. وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا، اس نے 1 دفعہ دیکھا تھا. اب حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا. حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ پہ آتا تھا. جب اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی. کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں. کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے. حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں. فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر اس نے اور گھوڑا. عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں. آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے. کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا. یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی. لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں. آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے. کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے. کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی طور. تو نے اچھا کیا، تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا. جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا، جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا. کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا. بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے حضرت عمر، بڑے تھے، لیکن ساری زندگی اپنے محاذ. حضرت ابو رافع غلام تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے. حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے، قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے. تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی، آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں. تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے غلام اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے، اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا. ساری زندگی اپنا محاسبہ، ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا، اپنے آپ کو ٹٹولا. 65 سال عمر بیت گئی. حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے،
میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے. ہر بندے کا عزمہ ٹھیک نہیں ہوتا, سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے. مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی. جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے. نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے. ترمذی میں ہے, فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے, وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے, کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے. فرماتے آدھی رات کا وقت تھا, میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر, اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں گھبرا کے اٹھا, اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں, دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ. میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے. کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا, تیرا ویر بن کے آیا ہوں. امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا, مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا. کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا. میں نے کہا حضور میں غریب آدمی, میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا, پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا. تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں. کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا, حضور پہلیاں نہ بجھوائے, مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا, وہ 63 میں چل رہا ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, ال پک گیا, اٹھ فریدہ سٹیا, داڑھی آ گئی پور, اگا نیڑے آ گئی, پیچھا رہ گئی دور. اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے. کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے. کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے. پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے, وہ بھی مجھ سے راضی ہیں. پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے, سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں, کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا. میں قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں عمر, یہ تو میں نے نہیں سنا, لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا. یہ میں نے ضرور سنا. دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا, اپنی ذات پر بڑی توجہ دی. جو لوگ اپنا بھول جاتے نا, ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے, قلبی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ یقین کریں موٹا آدمی کمزور ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, کمزور طاقتور ہونے کے لیے, لیکن جس کو کتنے دن بیت گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں, کتنے دن بیت گئے نہ سننے کو دل ہی نہیں چاہا, جسے مہینوں بیت گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی, وہ فکر مند ہی نہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے پودوں کی, کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی باغ کا, اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے یہ تمہاری روح کی زندگی ہے, اس کا محاسبہ کرتے رہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اپنا حساب بولیے, اپنا حساب. ہم ساری دنیا کا حساب کرتے پھرتے ہیں, کوئی کہاں سے کماتا ہے کہاں کھاتا ہے, پر اپنا حساب حضور نے فرمایا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب. مولا علی فرماتے ہیں نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور میں ٹھیک, یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی, اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے
ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ، تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، انشاءاللہ سیانا ہو جائے گا۔ اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے کس کو سمجھا لیں، اور پھر بیٹے کا سیانا ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60-70 سال لگ ہی جائیں۔ گھر کے اندر جب تک توجہ نہیں ہوتی، اور سب سے پہلے جب تک اپنی ذات پر توجہ نہیں ہوتی، تو والد کا جب تک کردار بچے نہیں دیکھتے جب تک، اتنی دیر تک ان کا تبدیل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا تو میرے کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جا کے نا قبیلے میں بھی دین کی دعوت دے۔ فرماتے ہیں میں نے پیغام دین دیا اور سارے قبیلے میں دیا، کوئی ایک دروازہ بھی رہا نہیں جہاں میں نے پیغام نہ دیا، لیکن ایک بندے نے بھی میری بات قبول نہیں کی۔ میں تلخ ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی بات کرتے، ایک بھی نہیں سنتا یار۔ حالانکہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے ذمہ اذان پڑھنا ہوتا ہے، بندوق کے زور پر لوگوں کو مسجد میں لانے کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اذان پڑھیں، صحیح کر کے پڑھیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں پر مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا۔ آپ ذمہ داری پوری کریں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ آپ نے بندوق کے زور پہ لوگوں کو مسجد میں لانا؟ اذان پڑھنا ڈیوٹی ہے، وہ وقت پہ دیں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو پیغام دیا درد کے ساتھ، ایک نے بھی نہ مانی۔ میں واپس مدینہ منورہ لوٹ کر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلہ دوست کے لیے دعا کریں، یہ سارا تباہ ہو جائے، آج دعا کر دیں۔ کہتے میرے لفظوں میں اتنی شدت تھی اور میرے جملوں میں اتنا غصہ تھا اور میں اتنا ان لوگوں سے مایوس اور پریشان تھا کہ میں نے نہ سخت بات کہہ دی۔ میں نے کہا حضور یہ نہیں مانتے، دعا کریں۔ وہ کہتے ہیں حضور اٹھے، وضو کیا اور پھر حضور نے مصلی بچھایا اور پھر کعبے کی جانب چہرہ نور کیا، ہاتھ اٹھائے تو لوگ کہنے لگے آج تو قبیلہ دوست والے ہلاک ہو ہی گئے، قربان جائیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی، کہا اللہ دل جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے تو کرم فرمانا، ان کے دلوں کو پھیر دینا دین کی طرف اور میری بارگاہ کی طرف پہنچا دینا دل جو تیرے پاس ہیں، مقلب القلوب ہے نا تو کرم نوازی فرما۔ حضرت سیدنا طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی، نہ میں بول سکتا تھا نہ کوئی اور، میں قبیلے گیا پر لوگوں قربان جاؤں میں اپنے قبیلے بعد میں پہنچا، حضور کی دعا کا اثر میرے قبیلے پہلے پہنچ گیا، کریم کی دعائیں وہاں پہلے پہنچ گئیں۔ فرماتے ہیں پہلے میں بات کرتا تھا تو کوئی سنتا نہیں تھا، اب میں پہنچا تو اللہ نے ماحول بنا دیا، 1 2 3 4 لوگ نہیں، 70 خاندان 70 گھرانے میرے قبیلے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں؟ اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کرے۔ دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کرے نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کرے تو اللہ 7000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے،
لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے، ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئی تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بھلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھے کیسے دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کرے، مجموع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہے۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہے کہ تیرے رخساروں پہ رہے، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ جب لوگ تانے دیتے ہیں، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مخلص ہوتے ہیں، جب آپ جدوجہد کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور لوگ جب پوری طور پر تانا زنی کرتے، باتیں سننے کو جب ملتی ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دے پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے؟
پھر کوئی دعا کی لذت ہے، پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں، وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دے اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائے، وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی، وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب۔ ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں میرے عزیز طے کرے کہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھو میرے جادو حضور، یہ تبصرے کرتے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا، یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا باقی النفس کا، کہ محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے، یہ اللہ کا قرآن ہے، وہ جادوگر کہتے جا رہے، ساحر کہتے جا رہے، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے۔ یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا زدی کر، آپ انہی لوگوں کے لیے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی اپنی قوم کو نکالنے کے۔ آپ قرآن مجید کھولیں، جگہ جگہ حضرت کلیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، کبھی وہ پانی کا مطالبہ لے کے آ، کبھی کچھ لے کے آ، دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنی ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی وہ ان سے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھتے ہیں ہمیں کیسا ہو، بچڑی ہو کہ جوان ہو۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کر کیا، یہاں تک کہ ایک عورت کو کہا جا کہ جناب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دو۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت کلیم بڑے حیادار تھے، اللہ کے سارے نبی حیادار ہوتے، وہ کہتے تھے لگتا ہے جسم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عیب ہے۔ کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، لیکن آپ حضرت کلیم کو دیکھیں، وہ جہاں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی امت، وہ اپنی قوم کی خیر ہی، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کے لیے ہدایت کے راستے واضح۔ یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، آپ سورہ آراف پڑھ کے دیکھیے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، معاذ اللہ آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، وہ آپ کی ولادت کی خبر معروف ہوئی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر، تو آپ کے تو آنے سے پہلے پہ تکلیفیں پہنچ رہے۔ لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے وہ صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا، فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والوں، وہ وقت یاد کرو نا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ،
پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا۔ کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برکت۔ اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا۔ قوم میں اس کے اندر تبلیغ دیتی۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے، کیا کہہ رہے؟ ناپ تول پورا کرو، نا انصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، یہ خیر کی دعوت۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں، اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتی۔ آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں، آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہ رہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے۔ تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا؟ جاؤ پھر موج کرو۔ انہوں نے کہا ایسی کون کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی؟ کیا میں اب ایسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات؟ کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہو۔ کرو تم اپنا کام اور میں اپنا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا، بٹھا لیا تھا، یہاں خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان میں قربان رستوں سے جہاں تھے آپ گزرا کرتے تھے، میرے محبوب نے فرمایا آؤ بھائی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت کرو، ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا۔ محبوب کا جوش و خروش، صحابہ بیعت کر رہے کس بات پر؟ حضرت عثمان کے بدلے پر۔ 1400 لوگوں نے بیعت کی بشمول مولا علی شیر خدا کے، کہ ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ۔ حضور کو پتا تھا، محبوب تو جانتے ہیں، پر جذبات کو صحیح رخ دینا تھا۔ فرمایا آؤ بیعت کرو، اور تمام لوگوں نے بیعت کر لی، صرف حضرت عثمان نہیں تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے، فرمایا بھئی عثمان موجود نہیں ہے، فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ میرے عثمان کا، لو میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کی بھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قسم اللہ کی، وہ جس وقت نبی پاک نے کہا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرماتے ہیں اس وقت عثمان کا ہاتھ کائنات کے سب لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا تھا۔ اتنی عظمتیں ملی حضرت عثمان غنی کو، اتنا مقام ملا سیدنا عثمان کو۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دروازہ رسول کے خاص غلام ہیں، ان غلاموں کی محبت سے فیض آئے گا رسول پاک کی محبت کا۔ غلامی کی طبیعت چاہے گی، ان سے پیار کرو گے تو مدینے والے کے محبوب بن جاؤ گے۔ ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، پیار کیا، اس انداز میں کیا کہ وہ درجنوں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں اور کئی دنوں کی بھوک ہے، تو منافقین ہنس رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس تو کھانا ہی نہیں، تو عثمان غنی اونٹوں پہ رکھ کے پکا کے لنگر بھیج رہے ہیں، ہمیں کھلاؤ، ان کو عثمان کی جانب کھلاؤ کھانے۔ حضرت عثمان غنی ایک صحابی قرض لے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے واپس لے کہنے لگے میں نے تو مربت میں دے دیا تھا، تو میرے نبی پاک کا غلام ہے، میں تو اس نسبت کا پابند دے دیا تھا، واپسی کا کیا معنی ہو؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کا ڈھلا ہوا رسیلا سجیلا مزاج، اس میں خوبصورتی، اس میں ٹھہراؤ، اس میں رسول پاک کی محبت کا رنگ۔
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا۔ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے کچھ چیز دینے بھیجا، ابھی میں چھوٹا تھا، گھروں میں چلا جاتا تھا، اور بعض نے لکھا ابھی پردے کی آیتیں ہی نہیں آئی تھی، لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گیا کھانا دینے تو میں نے دونوں میاں بیوی کو گھر میں بیٹھے دیکھا، میں واپس آیا تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا ہے؟ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا اتنے خوبصورت لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی، اتنے حسین تھے، اتنا ان کے مزاج میں نفاست تھی، اس قدر زیادہ شرم و حیا والے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ کبھی دیکھے؟ میرے دوستوں، ان لوگوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنا، ان کی غلامی کا ذکر اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ان کا ذکر کرتے تو مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے۔ محبوب ایک باغ میں بیٹھے، یہ بھی ذرا دیکھنا، کبھی من موج میں ہوتا ہے اور تن شوق میں ہوتا ہے، کبھی کیفیات اور ہوتی ہے، کبھی وہ ایک مقام پہ کہا تھا نا میرے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر گویا وہ جو حضور فرماتے ہیں نا میرے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جب میرے ساتھ میرا کریم مالک کرم نوازی فرماتا ہے، وہی آتی ہے یا کلام کرتا ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمایا، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک باغ میں حضور بیٹھے تھے، تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر۔ فرماتے باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ظاہراً تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آیا ہے، وہ سامنے تو آیا ہی نہیں، لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی نا، اندر بیٹھے بیٹھے ہی محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا، کیونکہ حضور تو مالک ہے نا جنت کے، میرے امام فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضور اندر بیٹھے دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے، اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے۔ یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے اور بار بار انہی کا قرآن نکل آتا ہے، انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں، انہی کا ذکر۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آیا، حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لبہائے مبارکہ کی طرف ہی تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی پر یہ بتا دو تو ہے جنتی، تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی، تکلیفیں آئیں گی، فتنے آئیں۔ کہتے میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی موجود۔ میرے دوستو ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیک کا شکار نہ ہونا، کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں، اور صحیح روایت میں موجود ہے خبر دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ شان ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی رسول پاک نے دے دی۔ فرمایا یہ شہید ہوگا عثمان، شہادت تک کی خبر۔ حضور کو پیار ہے نا سیدنا عثمان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا۔ کون تھا حضور کے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے اور حضرت عثمان غنی تھے۔ احد پہاڑ کانپنے لگا۔ ویسے ہمارے بزرگ فرماتے کانپ نہیں رہا تھا، اسے پتہ چلا محبوب آیا تو وجد کر رہا تھا، وہ نہ ذرا وجد کر رہا تھا، سرور میں آ گیا، وہ کانپنے لگا۔ محدثین نے لکھا ہے کانپنے لگا، اس میں حرکت آئی، اور جب وہ حرکت کر رہا تھا، کانپ رہا تھا، وجد کر رہا تھا، تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد سے؟ یہ
یہ باتیں ہم سنتے ہیں، کبھی ان کا مزہ تو لے کے دیکھو. پھر غور کرو، حضور ہیں پہاڑ پہ، حضرت عمر ہے، سیدنا ابو بکر ہے، حضرت عثمان ہے. حضور پہاڑ پہ ہے، پہاڑ کانپا ہے، وجد کیا ہے، حرکت کی ہے. حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. او تو دیکھ تو صحیح، مقام دیکھ، اعزاز دیکھ، احترام دیکھ. تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. دنیا میں بڑے شہید ہوئے، اور اس شہید کا مرتبہ بھی جانتے ہو جسے حضور نے شہید کہا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے، تو میں حضرت عمر سے، ابو بکر سے، عثمان، مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا، اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے. جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، میں حضرت عمر کے پاس گیا، ان سے مسئلہ پوچھا. ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے. ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ. صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے. کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے. جو روٹی ہر وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لے، روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے. کھلانا سنت ہے، زیادہ کھانا اس میں بھی فرق رکھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا. میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں، تو کہتے پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے. آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے، روٹی کوئی نہیں کھلائی. تو مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی، تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا آج صبح سے. تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا. چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں. کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا. ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخوان بچھا لیتے. کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں، مسئلے بھی بتاتا ہوں. کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، روٹی کوئی نہ پوچھی. تو کہنے لگے عمر ابو ہریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا. اور ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں، تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے، روٹی کوئی نہیں ملی. چلو در رسول پہ چلتے ہیں، آؤ حضور کی بارگاہ میں. کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے چہرے دیکھے، کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو؟ 3-4 دن ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے. سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ اے مومن کا بے زری سے نہیں، بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی، وجہ کوئی اور بنی ہے. رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے، یہ روٹی کے لیے نہیں، یہ زیادہ کھانے کے لیے، یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے. یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے، روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے. جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں، پجارو کوئی نہیں، روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے. فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو. میرا بے تکلف صحابی ہے ابو الحسن انصاری، وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے. اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گیا، یہاں سے تو چھٹی کر جانی چاہیے. خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی. کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے، نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے، کھانا لا. کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا. اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا. آؤ دیکھو دنیا والوں، آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے، بکری اٹھائی، ذبح کی، بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر. ادھر کھجوریں توڑی، انگور توڑے، کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا. حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی، بڑا پیارا گوشت، بڑا اچھا سالن، بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا. فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا. نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی، تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے. اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی
तो देना है ना जो खाया है। तो हजरत उमर फारूक के हाथ में कुछ चीज थी, जोर से जमीन पे मारी, का महबूबा 7 दिन के बाद भी रोटी खाए तो हिसाब देना है। नबी पाक फरमाने लगे उमर वो मालिक है ना, तो जब देता है तो हिसाब नहीं ले सकता, हिसाब तो देना है, हिसाब तो देना है, तैयारी रखो। सहाबाए किराम फरमाते हमने इरादा किया कि आज के बाद हम फिर फाके करेंगे, कम खाएंगे, इसलिए कि हिसाब देना है। मेरे भाई वो फाका कशी करते थे, डरते थे। यहाँ तो लोग खा के बीमार है, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं। ये भी वक्त आएगा रमजान शरीफ का, सवेरे दर्श पे आओ कहते नींद बड़ी आती है, सवेरे 2 सिपारे पढ़ के सोया करो कहते शाम नींद बड़ी आती है। फजर के बाद ही तो वक्त होता है अल्लाह अल्लाह करने का, शहरी का, खाते जा रहे हैं, सो लोग जमात से नमाज नहीं पढ़ते सो जाते, जमात का सवाब छोड़ के सो जाएंगे। भाई रमजान मुबारक में फाका कशी की ट्रेनिंग होती है, फाका कशी की तरबियत ले रमजान में, रोके अपने आप को, तरबियत होगी। रोजा एक प्रैक्टिस है, एक मुजाहिदा है, एक जद्दोजहद है। जद्दोजहद किस चीज की? अल्लाह की रजा के मुताबिक अपने आप को ढालने की जद्दोजहद। सौम का लुगी माना होता है रुक जाना। हलाल रिज्क सामने पड़ा है, हलाल मशरूब सामने पड़ा है, हलाल रिश्ता बीवी का मौजूद है, लेकिन इन सब चीजों से हालत रोजा में रुकना, अल्लाह की रजा के लिए रुकना, इसका नाम रोजा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवानों को हुक्म दिया है, या माशरल शबाब, ओ जवानों, या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया या निकाह कर लो अगर ताकत है, नहीं ताकत तो रोजे रखो। हुजूर रोजे से क्या होगा? फरमाया तुम्हारा नफ्स कुचला जाएगा, शैतान वसवसा अंदोजी नहीं करेगा। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी, बगदाद के पीर से किसी ने पूछा था आज से 1100-1200 साल पहले, वो तो जमाना वैसे नेकी और परहेजगारी का था, का बाबा जी मर्द और औरत नेक हो, बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के, बगैर दीवार के बैठकर एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? हजरत साहब बताइए, मर्द और औरत नेक हो तो बगैर पर्दे और हिजाब के एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे सिखाने वाला हसन बसरी हो और सीखने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी बगैर पर्दे के बैठने की इजाजत नहीं। तो मुफ्ती साहब को इजाजत किसने दी? मौलाना साहब को इजाजत किसने दी? बड़ा वो नहीं होता जो टीवी पे ज्यादा आता है, बड़ा वो होता है जो रसूलुल्लाह के दीन पे अमल ज्यादा करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता। हुजूर फिर आलिम कौन होता है? फरमाया पढ़ो कुरान, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया बड़ा आलिम वो होता है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, इसलिए कि रब फरमाता है मेरे बंदों में से जो आलिम वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरते हैं, खौफ रखते हैं। तो मेरे भाई रमजान अल मुबारक में बचना है। रोजा किस पे फर्ज है? अमीरों पे कि गरीबों पे? जी कहने ने मैं तो काम ही, मेरा तो काम ही मेहनत मजदूरी वाला, मैं कैसे रोजा रखूं? मैं तो दिहाड़ी लगाता हूं तो रोजा कैसे रखूं? मैंने नहीं किसी हदीस में पढ़ा कि रोजा वो रखे जो दफ्तर में बैठता है। सहाबा के जमाने में तो दफ्तर होते ही नहीं थे, किसी जगह नहीं लिखा हुआ रोजा वो रखेगा जो एसी में बैठता है, तब तो एसी थे ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर जनाब बिलाल तक सारे अपने हाथ से काम करते, सारे अपने हाथ से काम करते, सारे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त होने के बावजूद माले गनीमत के ऊंट चढ़ने जाते थे तो चरागाह में छोड़ने में जाते थे, लेने भी आते थे वापस। सारे लोग अपने हाथों से मुशक्कत वाले काम करते। हजरत बिलाल मजदूरी करते, सलमान फारसी मजदूरी करते, मिकदाद मजदूरी करते, सहाबा मजदूरियां करते, रोजे रखते। और रमजान के जाने का वक्त होता तो दर रसूल पे खड़े होकर अर्ज करते महबूबा दिल नहीं भरा, दिल करता है कभी रब सारा साल ही रोजे अता करे, सारा साल रमजान दे तो हम सारा साल रोजे रखने को तैयार है। जज्बा था, ताकत थी, हिम्मत थी। मेरे नबी पाक ने फरमाया लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद सौम। फरमाया हर शय की ज़कात होती है, वजूद की ज़कात रोजा है। रोजे रखो जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। फाका करना भी मेरे नबी पाक की सुन्नत है, मिसवाक करना भी सुन्नत है और फाका करना भी। मिसवाक वाली सुन्नत ज्यादा अपनाते हैं लोग, फाका करना भी नबी पाक की सुन्नत है।
ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے. میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے, نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے. اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. کیا کیا؟ ایک بولتا زیادہ ہے, دوسرا سوتا زیادہ ہے, غافل ہو جاتا ہے. فقہ اور حکیم اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جس آدمی کا, اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے, اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے. زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی ہے. رمضان المبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں. رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا ہے. لیکن آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ, اور ارشاد فرمایا لوگوں تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے, اور فرض کا ثواب اللہ 70 گنا عطا فرمائے. کتنا بولیے؟ وہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا نا اس نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو وہ بھاگ کر اس نیکی کی طرف توجہ کرتے تھے. آپ صحابہ کی سیرت کی کتابیں دیکھیے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے. رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے, لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے, خریداری ہو جاتی, گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے. یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے. وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام ہیں, نیکیاں. دیکھیں نا سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیا. بڑا مصروف وقت تھا حضور کا. تین زندگی نبی پاک کی, اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. ہر سال. ایک سال جہاد پہ گئے تھے, اعتکاف نہیں ہو سکا. اگلے سال میرے نبی پاک نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں مہمان نے آنا ہو تو 1 گھنٹہ, ورنہ بچے دوبارہ سے پھر چیزیں بکھیر دیں گے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی ہوتی ہے, لمبی نہیں. لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے. چھوٹی بات ہے, روزے آ گئے, معمولی حیثیت ہے. ہم لوگ انہی معاملات میں, میں منع کرتا ہوں, ہمیشہ منع کرتا ہوں, آپ کو ہر سال منع کرتا ہوں. میں پابندی سے 1-2 اخبار ڈیلی دیکھتا ہوں. میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک اخبار نہ ہو, چونکہ بزرگوں کا فتویٰ ہے جمعے کا خطبہ وہ دے جو عالمی حالات سے باخبر ہو. ہم کوئی رسمی تقریر نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ روزے آ گئے تو کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینے کے حساب سے خطاب ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے جو ذمہ دار اور پہرے دار ہوتے ہیں انہیں امت کی پہرے داری کرنی ہوتی ہے. اس لیے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا موضوع چل رہا ہے اس پر میں نے 1 گھنٹہ گزارنا ہے. ترجیحات پر بات ہوگی. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں رمضان شریف میں اخبار نہیں دیکھتا. میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ رمضان شریف میں نہ رمضان ٹرانسمیشن بھی نہ دیکھیں, ٹی وی پہ خبریں بھی نہ سنیں. سارا سال سنیے خبریں. ہماری خبریں سننے سے ملک میں کیا انقلاب آ گیا ہے. وہ جو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے تجزیہ کیا تھا اس سے کتنے لوگ سنور گئے. چھوڑے, جتنا وقت ملے وہ آ کے مسجد میں بیٹھے, اللہ کے گھر میں وقت گزارے, ٹائم دیں. عبادت آپ کو زندہ کرے گی, روحانیت پیدا کرے گی, توانائی آئے گی, خوبصورتی آئے گی آپ کے اندر, آپ زندہ رہیں گے. دنیا داری دلوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر آپ علامہ پیر اجمل رضا قادری صاحب کے بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ہم اس طرح کے بیانات اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کیا کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جی بہت شکریہ. جی اللہ حافظ.